بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام یہ صرف ایک سرزمین نہیں بلکہ مصائب آل محمد کا ایسا گواہ ہے جو تاریخ کے سینے میں سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ وہی شام ہے جہاں اہل بیت کے پاکیزہ نفوس کو قیدی بنا دیا گیا۔ اسی سرزمین پر دمشق کا وہ دربار ہے جہاں یزید ملعون نے تخت پر بیٹھ کر آل محمد کے مقدس سروں کی بے حرمتی کی تھی۔ اسی سرزمین پر امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ظلم و بربریت کے خلاف ایسے خطبے دیے جو قیامت تک مظلوموں کی آواز بنے رہیں گے۔ یہ خطبے آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ عنقریب ظالموں کا انجام نہایت دردناک ہوگا اور آنے والا وقت مظلوموں کی حکومت کو قائم کرے گا اور تمام سرکش و جابر حکمرانوں کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، شام کا ذکر کرتے ہی ہمارے دلوں میں کربلا کے مصائب کی گونج سنائی دیتی ہے اور اہل بیت کے حق کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ شام وہ سرزمین جہاں سے سفیانی کا خروج ہوگا اور یہی وہ سرزمین ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک اہم ترین مقام ثابت ہوگی۔ اسی مقام سے کئی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اس سرزمین کی اہمیت ہمیں کئی کتابوں میں ملتی ہے اور اہل بیت کئی سو سال قبل آگاہ کر چکے ہیں کہ اس خطے میں کیا کچھ واقعات رونما ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر کی کتابوں سے ان روایات کو پیش کریں گے جن میں ظہور کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور یہ نشانیاں ملک شام سے متعلق ہیں، جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس خطہ ارض پر قیامت اور ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل کیا کچھ وقوع پذیر ہوگا، اور ایسے کیا محرکات ہوں گے کہ اللہ اپنی حجت کو اذن ظہور دے گا جو اس دنیا میں دوبارہ سے نظام عدل قائم کریں گے۔ جب ہم اہل سنت روایات کی بات کریں تو ہمیں کئی اہم روایات دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں بدترین دور کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں موجود ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، شام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ آزمائشوں اور فتنوں کا مرکز بن جائے گا۔ اس وقت لوگوں کے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نیز اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، ظہور سے قبل شام پر ایک سخت آزمائش آئے گی اور اس میں رہنے والے لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں روایات میں امام مہدی کے ظہور کے لیے ملک شام میں ہونے والے واقعات کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رسول اکرم نے ایک دن فرمایا، امام مہدی کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ان کی حکومت شام میں قائم ہوگی۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر الزمان میں ایک گروہ شام کی طرف سے نکلے گا جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اور ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ نیز شیخ مفید نے بھی کتاب الارشاد میں نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دمشق کی جامع مسجد سے ایک نور ظاہر ہوگا جو ظہور مہدی کی بشارت دے گا۔ ناظرین، ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت پوری دنیا میں تباہیوں اور فتنوں کا اہم ترین مرکز یہی خطہ یعنی شام ہوگا۔ ناظرین، سفیانی کا خروج ایسا موضوع ہے جو قیامت اور ظہور کی نشانیوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے متعلق متعدد روایات بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا، سفیانی ملک شام سے خروج کرے گا اور مشرق و مغرب میں ظلم برپا کرے گا، جس کے بعد اللہ رب العزت اسے ہلاک کر دے گا۔ اہل سنت کے کئی علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہا ہے کہ سفیانی ایک علامتی شخصیت ہے جو آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں ذکر ہے کہ اس کا خاتمہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا جو اس کا اور اس کے پھیلائے گئے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ جب ہم شیعہ مصادر کا ذکر کریں تو ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے، آپ نے فرمایا، سفیانی شام سے نکلے گا اور بڑی تباہی پھیلائے گا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی ایک بڑی نشانی جسے آج کا ہر انسان جانتا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، جو کہ ظہور امام اور یوم قیامت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے سفید مینار پر دو فرشتوں کے ذریعے نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور دجال بھی انہی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ شیعہ روایات میں ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق جو کہ شام کا ایک شہر ہے وہاں آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں سپہ سالار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پر اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے۔ شام کے بارے مزید روایات جو ہمیں اہل بیت کے فرامین میں ملتی ہیں انہیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنے فرامین میں کچھ نشانیاں شام کے متعلق بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تب تک اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دینا جب تک یہ نشانیاں مکمل نہ ہوں، جن میں پہلی نشانی فلاں کی اولاد کا آپس میں اختلاف کرنا، دوسری نشانی آسمان سے آنے والی ندا، تیسری نشانی دمشق سے فوج، کشادگی اور فتح کی آواز کا آنا، چوتھی نشانی شام میں ایک بستی کا زمین میں دھنس جانا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کس طرح ان حدیث کی حقانیت واضح کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت جو امیر المومنین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب سیاہ جھنڈے والے اختلاف کریں تو ارم کی بستیوں میں سے ایک بستی دھنس جائے گی اور اس کی مسجد کا مغربی حصہ منہدم ہو جائے گا۔ اس وقت شام میں 3 جھنڈے خروج کریں گے۔ ناظرین، جب ایک صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کے نام سے کیا غرض؟ جب وہ شام کے 5 خزانوں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور کوزین کا مالک ہو جائے تو اس وقت ظہور کی توقع کرنا۔ نیز وہ پورے 8 ماہ حکومت کرے گا جن میں سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہوگا۔ نیز ایک اور روایت میں منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک آواز کا انتظار کرو جو اچانک دمشق کی طرف سے آئے گی اور تمہارے لیے عظیم بشارت کا پیغام ہوگی۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو ایک بات واضح ہے کہ یہ حالات ابھی مزید بگڑیں گے اور ظلم و جور کا طوفان بپا ہوگا، اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں بعید نہیں کہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی عنقریب جنگ اور فتنوں میں گھر جائیں گے۔ ان تمام پیش آنے والے واقعات کو اہل بیت ہمیں کئی سو سال قبل ہی آگاہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے فرامین میں ان تمام فتنوں سے بھی آگاہ کیا جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے تاکہ ان سے محفوظ رہا جا سکے۔ ناظرین، محمد و آل محمد علیہ السلام ایسی حجت ہیں جو ماضی، حال، مستقبل تمام زمانوں کی قید سے آزاد ہیں۔ انہوں نے سوال کرنے والوں کو کئی ایسے راز بتائے جو آج کے دور کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ عنقریب اسی زمین سے فتح اور کامرانی کی نوید بھی ظاہر ہوگی۔ ملک شام کی سرزمین جو نہ صرف تاریخ کا ایک گہرا حصہ ہے بلکہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیاں بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ دمشق کے سفید مینار سے لے کر ارم کی وادیوں تک یہ سرزمین وہ مقام ہے جہاں ایک دن حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، جہاں دجال کا خاتمہ ہوگا اور حق و باطل کی جنگ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہم تیار ہیں اس عظیم امتحان کے لیے؟ کیا ہم اس وقت کے قریب آنے والی قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اس سب کا محاسبہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ہم اس چینل سے آپ کے لیے مزید ان واقعات کو بیان کریں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہیں، اور ہماری ہر وقت یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کو امام کے ظہور کے متعلق صحیح و مستند روایات سے آگاہ کیا جائے۔ اسی چینل سے آپ کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے متعلق تمام معلومات کو پیش کیا جائے گا، اور ان کی حکومت، ان کے لشکر اور ان کی دجال سے ہونے والی جنگ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی اور ہمارے یہ دلچسپ موضوعات آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو مزید سے مزید شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور علم سے مستفید ہوتے رہیں۔